वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और इस लाजवाल दास्तान में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत पर बात करेंगे। बरे-सगीर में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हुआ, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जिससे मुतासिर होकर मुकामी लोग जोक दर जोक इसमें दाखिल हुए। इस वक्त मुगलिया सल्तनत तकरीबन सारे बरे-सगीर में फैली हुई थी। 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और तजारत शुरू कर दी। कुछ अरसा के बाद इन्हीं ताजरों ने बरे-सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दिया। जब मुगलिया हुकूमत कमजोर पड़ गई तो अंग्रेजों ने बरे-सगीर पर अपने कदम जमाना शुरू किए, यहाँ तक कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने बरे-सगीर पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर शुरू हुआ सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का क़याम, अल्लामा इकबाल का तस्वुर पेश करना और कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत से लेकर आज़ादी सूबा तक का सफर। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जानेंगे इसी वीडियो में। पाकिस्तान की असल कहानी का आगाज 1857 में हुआ। इस दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। अंग्रेज़ों ने जब बरे-सगीर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो इस हुकूमत के खिलाफ फौज में बगावत हुई। जिन फौजियों ने बगावत की उनका कत्लेआम हुआ और जिन फौजियों ने भागने की कोशिश की सामने ही गोली मार दी गई। और उस वक्त की कुछ पेंटिंग्स ये बताती हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लाशें न हों। ये सब दहशत फैलाने के लिए किया गया ताकि कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। दौर में अंग्रेज़ों ने एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया जिसमें अरबी और फारसी पढ़ने वालों को जाहिल माना जाने लगा और इसकी जगह इंग्लिश को तरजीह दी गई। जिन लोगों को इंग्लिश में एक्सपर्टीज हासिल हो गई उनको हुकूमत में असरो रसूख मिलने लगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज उन्हें हासिल होने लगी और सोसाइटी में एहतराम भी उन्हीं का होने लगा। हिंदू जो कि किसी भी मज़ाहमत की तहरीक में शामिल नहीं थे, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर इंग्लिश की तरफ लपके। मुसलमान इस दौर में बहुत पीछे रह गए। अंग्रेज़ी तालीम हासिल ना करने की वजह से इनके पास न जॉब्स थी न हुकूमती मामलात में इनका कोई अमल दखल रहा। इस दौर में सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए रोशनी बनकर उभरे। वो अंग्रेज़ों से मुतालबा करते थे कि मुसलमानों को नौकरियां दी जाएं, नहीं तो बगावत के असबाब पैदा हो सकते हैं। सर सैयद ने देखा कि अगर मुसलमान पावर स्ट्रक्चर में ना आए तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे और हिंदू इस दौर में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इन्होंने मुसलमानों को ये विजन दिया कि वो तालीम हासिल करें। ये सब तालीम के बगैर नामुकम्मल हैं, तो फिर इन्होंने कैंपेन चलाई। इस कैंपेन में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और कहा कि तालीमी अदारे बनाए जाएं, फिर ही मुसलमान आगे बढ़ सकेंगे। ए होम नामी अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इस पार्टी में शामिल होने से मना किया। इसकी वजह ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो बरे-सगीर के मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं थी कर रही। फिर सर सैयद ने मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जो कि मगरिब से साइंस के रिलेटेड जितनी भी मैगजीन्स रिसर्च होती उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों को देते। अंग्रेज़ों का मकसद भी यही था कि हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को सप्रेस कर दिया जाए और इनके राइट्स इनको ना दिए जाएं। इन तमाम हालात को देखते हुए 1 अक्टूबर 1906 को 35 लोगों का वफ़द शिमला में भेजा गया ताकि वहां पर जाके वाइसरॉय से बात की जा सके और मुसलमानों का मौक़िफ़ अंग्रेज़ों के सामने रखा जा सके। अंग्रेज़ के सामने आगा खान ने कहा कि वो मुसलमानों के लिए एक अलहदा पार्टी चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि क्यों नई पार्टी चाहिए आप लोगों को, जब कांग्रेस सब कॉन्टिनेंट की तमाम कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा मुतालबा ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में भी मुसलमानों के लिए कोटा रखा जाए, असेंबली में मुसलमानों की अलग हैसियत हो। वाइसरॉय ने जब ये सब सुना तो उसने कहा आप एक अलहदा पार्टी बना सकते हैं जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। इस इजाज़त से मुसलमानों में हौसला पैदा हो गया। इसी दौर में सल्तनते उस्मानिया को ख़त्म करने की सरतोड़ कोशिशें शुरू हुई। अब इंडिया में मौजूद मुसलमानों ने तहरीक खिलाफत चलाई ताकि खिलाफत उस्मानिया को बचाया जा सके और सल्तनत उस्मानिया टूटे ना। लेकिन 1920 में सल्तनत
عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلمان اس کو بچا نہ سکے۔ 1910 کی دہائی مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا نہ گزری، لیکن اسی دور میں مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر مل گیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ مولانا جوہر نے انگلینڈ کے سفر کے دوران قائد اعظم کو کنونس کیا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، تو قائد نے یہ شرط رکھی کہ پھر آپ کو انگریزوں کے ساتھ اپنی لائلٹیز ختم کرنی ہوں گی۔ تو 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ اس سے پہلے وہ کانگریس کے ممبر تھے۔ قائد یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو آگے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی دوران علامہ اقبال اپنا رول پلے کر رہے تھے، پوئٹری کے ذریعے، اپنی بکس کے ذریعے۔ اعلی آباد میں علامہ اقبال نے ایک خطبہ کیا، جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ مسلم میجورٹی اسٹیٹس جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جیسے کہ پنجاب، سندھ، KPK، بنگال اور آسام ہو گیا، ان تمام علاقوں کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنائی جائے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ان تمام علاقوں میں آنے والے وقتوں میں مسلم ریاست بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب علامہ اقبال کی نظر میں جو شخصیت اس مقصد کو پورا کر سکتی تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے لیے ایک شعر پڑھا: گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ قائد اعظم ایک دن علامہ اقبال کے گھر تشریف لے کر گئے۔ وہاں علامہ اقبال کے بیٹے نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ حاصل کر کے دینا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں ان سے آٹوگراف لے سکتا ہوں؟ علامہ اقبال جواباً بولے، ضرور لینا۔ علامہ اقبال ان کے سامنے آٹوگراف بک لے کر کھڑے ہو گئے۔ قائد اعظم نے ان کے بیٹے سے پوچھا، What are you going to do young man when you grow up؟ ان کے بیٹے چونکہ ابھی چھوٹے تھے تو انہیں سمجھ نہ آئی میں کیا جواب دوں، تو قائد اعظم نے انہیں پھر سے پوچھا، You don't tell me what you want to be when you grow up؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ ان کے بیٹے پھر ڈر گئے اور ان سے کچھ نہ بولا گیا۔ ایسی ہی خفگی سے قائد نے علامہ اقبال سے کہا، He don't tell me what he wants to be when he grows up؟ یہ مجھے بتاتا نہیں اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، He will not answer, he is waiting for you to tell him what he has to do۔ یہ جواب نہیں دے گا، یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے کہ آگے چل کر اسے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ لیول تھا جو علامہ اقبال کی نظر میں قائد اعظم کا تھا۔ اس کے بعد وقت آیا الیکشنز کا۔ 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ آلموسٹ وائپ آؤٹ ہو گئی۔ جب مسلم لیگ کو یہ شکست ہوئی تو کانگریس بنگال اور پنجاب کے علاوہ سارے سب کانٹیننٹ میں حکومت کا حصہ بن گئی۔ یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ مسلم لیگ تو کوئی پارٹی ہی نہیں۔ کانگریس کی اس جیت کے بعد اس نے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں جس میں گاندھی کی تصویر کو آفیسز میں لگانے کی بات ہوئی، وندے ماترم کو نیشنل اینتھم بنایا گیا، اسکولز مندروں میں بنائے گئے، مسلمان گھرانوں کے بچوں کو زبردستی کہا جاتا کہ بھیجیں اور ان سے پوجا کروائی جاتی، مسلمان بچیوں کو تلک لگائے جاتے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جب بھی اذانیں ہوتی تو ڈھول بجائے جاتے۔ یہ سب جب یوں ہی چلتا رہا اور گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی ان تمام معاملات میں کوئی انٹرفیرنس نہ کی تو مسلمانوں کو احساس ہوا۔ پھر اس وقت پنجاب اور بنگال جیسے بڑے پروونسز کی دو پارٹیز، یونینسٹ پارٹی اور پراجک ریشک کے ساتھ قائد اعظم نے مل کر الائنس بنایا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ان دونوں جگہوں سے قائد اعظم کو سپورٹ ملنے کا امکان نظر آ رہا تھا، تو اس وقت قائد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں اپنے ٹارگٹس کو اناؤنس کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا ایک اینول سیشن لاہور کے اقبال پارک میں رکھا گیا، مگر اس سیشن سے کچھ دن پہلے ایک دل دہلا دینے والا سانحہ ہو گیا جسے خاکسار ٹریجڈی کا نام دیا گیا۔ اب یہ خاکسار کون تھے؟ خاکسار ایک نیم فوجی تنظیم تھی، ان کے اپنے یونیفارمز تھے۔ اب برٹش گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے دوران یہ پابندی لگا رکھی تھی
کہ گورنمنٹ کے علاوہ کوئی بھی نہ تو یونیفارم پہنے گا اور نہ ہی کوئی ایسی تنظیم چلے گی جس کو خاکساروں نے ماننے سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے ان پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے دوران بہت سے خاکساروں کی جانیں چلی گئیں تو سکندر حیات نے قائد اعظم کو یہ سیشن پوسٹ پون کرنے کا کہا تو قائد نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، اب یہ کرنا ہی ہوگا۔ قائد سب سے پہلے ان زخمیوں کی عیادت کے لیے گئے اور پھر خطبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سیشن میں لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے اور یہ 3 روز چلا۔ تقریر شروع ہوئی۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا اور حوصلے بلند ہے۔ جرنلسٹ لکھتے ہیں کہ جب قائد نے خطبہ شروع کیا تو ایسی خاموشی تھی وہاں کی اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دیتی۔ قائد اعظم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو انڈیا میں مسئلہ ہے وہ کوئی مائنورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں 7 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو کبھی بھی ایک اقلیت نہیں ہو سکتے، یہ پورے کا پورا وطن ہے، یہ تمام مسلمان مل کر ایک الگ وطن بنا سکتے ہیں، اس لیے انہیں ایک الگ سٹیٹ دینا ہوگی۔ مسلمانوں نے اپنا کورس آف ایکشن پہچان لیا تھا اور یہ دن 23 مارچ ریزولوشن ڈے کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس بات پر ہندو نیوز پر مذاق بنایا جانے لگا کہ یہ ایک الگ ریاست بنانے چلے ہیں۔ راجہ گوپالاچاریہ کے الفاظ تھے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک گائے ہو اور 2 بھائیوں کی اس پر لڑائی ہو جائے اور وہ اس کو آدھا آدھا کاٹ لیں۔ یہ ریزولوشن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب مسلمانوں کو ایک واضح ڈائریکشن ملی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے کی جانے والی جدوجہد صرف مسلم رائٹس حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی، لیکن اب مقصد ایک الگ وطن حاصل کرنا بن چکا تھا۔ یہ نعرہ پورے سب کانٹیننٹ میں گونجنے لگا کہ بن کے رہے گا پاکستان۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسلم لیگ کو 1946 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل ہوئی، ماؤنٹ بیٹن کون تھا اور اس کی قائد اعظم سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، برصغیر کی پارٹیشن کس طرح سے ہوئی اور پاکستان کو انڈیا سے 1 روز پہلے آزادی کیسے ملی۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔